شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک، شریک سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ جیسا کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں، اللہ سنتا ہے، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا سننا اور اللہ کا سننا فرق ہے۔ اللہ جیسا نہیں ہے، اللہ جیسا، اللہ دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو کیا یہ شریک ہو گیا؟ نہیں، اللہ کا دیکھنا اور ہے، میرا دیکھنا، آپ کا دیکھنا اور ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، ذات سے مراد اگر کوئی کہہ دے دو اللہ ہیں، یعنی مثال کے طور پہ، یا جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ ذات میں اللہ کا شریک بنا دی۔ عیسائی کہتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے ہندو ہے نا، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن ان سے پوچھے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ چھوٹا بھگوان ہے اور وہ بڑا بھگوان ہے۔ لیکن اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو موٹی مثال دی کہ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں، اللہ کے دیکھنے میں، ہمارے سننے میں، اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ آپ بھی مدد کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہماری مدد کی جاتی ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کی مدد میں اور آپ کی مدد میں، آپ نے میری مدد کی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طاقت اور اللہ کی توفیق سے، اور اللہ نے مدد کی ہے اپنے کرم سے۔ اللہ کو کسی کی مدد، کسی کی توفیق کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا کرم تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سمجھا کریں، جو ہم کہتے ہیں نا اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اللہ جو مدد کرتا ہے اپنی طاقت سے اور اپنے کرم سے کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی توفیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی افعال میں، جو کام اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں، اللہ بھی مردے زندہ کرتا ہے، لیکن کیا یہ شریک ہے؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے ہیں وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور اللہ نے جو مردے زندہ کیے ہیں وہ اپنے کرم سے کیے ہیں۔ اللہ کے کاموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا بت بناتے ہیں، اور بت بنا کے اس بت کو پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ بھی انسان کا پتلا بنایا، اللہ نے بھی روح ہوگی تو انسان بن گیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ برابر ہو گئے؟ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اجازت سے یہ کام کیے، تو اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی طاقت سے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے، ہم کوئی رحیم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے رحیم کا لفظ بولا ہے، لیکن حضور رحیم ہے اللہ کی عطا سے، اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے۔ حضور شفیق ہے اللہ کی کرم سے، اللہ اپنی محبت سے، اپنے کرم سے خود شفیق ہے۔ اسی طرح اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں ہلکا سا بھی خیال آتا ہے نا، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، اللہ کا وجود ہے،
یا نہیں ہے تو وہ ایمان سے خارج. اللہ واجب الوجود ہے. یہ یقین ہے کہ اللہ ہے. اللہ کا وجود ہونا ضروری ہے اور اللہ عدم محال ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ختم ہو جائے. اللہ کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا. قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. کب سے ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ کو کس نے بنایا ہوگا، اللہ کہاں سے آیا ہوگا. اللہ ہمیشہ سے ہے. ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کو کسی چیز نے نہیں بنایا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گا تو تمہارا رب باقی رہے گا، تمہارے رب کا نام باقی رہے گا. ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا. وہی اللہ ہی اسی چیز کا حقدار ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے علاوہ چاہے ولی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے کتب ہو، چاہے نبی ہو، چاہے امام الانبیاء ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کسی کی عبادت جائز، تعظیم جائز، عبادت جائز نہیں ہے. دیکھو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، عبادت کا نہیں تھا، وہ تھا تعظیم کا، رسپیکٹ کا. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا قرآن میں، تو کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا. لیکن ہماری امت میں تعظیم کا سجدہ حرام ہے. ہماری امت میں بھی اگر کوئی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے سجدہ کر دیتا ہے نا، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے حرام کام کیا ہے، توبہ کر، شرک نہیں کیا. شرک کب ہوگا؟ جب وہ اس کا سجدہ کرے گا عبادت کا. یہاں پہ میں ایک مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں. اکثر لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ سب نیت کیسے کی جائے. میں مثال دیتا ہوں، سنت کی نیت کیسے کی جائے. کہتے ہیں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اور واسطے رسول اللہ کے. یہ یاد رکھیں، واسطے رسول اللہ کے نہیں ہے، واسطے اللہ کی عبادت. یا کئی بار کہتے ہیں جی میں اپنی والدہ کے لیے نوافل پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز نوافل واسطے والدین کے نہیں. آپ والدین کو ثواب دے سکتے ہیں، عبادت نہیں. عبادت اللہ کی ہے. اللہ عبادت کا جو اجر دے گا نا، دیکھو آپ نے مزدوری صبح سے شام کرنی ہے، مزدوری ماں باپ کی نہیں کرنی، مزدوری اللہ کی کرنی ہے. شام کو جو پیسہ ملے، جو اجرت ملے، آپ نے وہ والدین کو دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھانے کے لیے آپ نے مہینہ نوکری اللہ کی کرنی ہے، نوکری والدین کی نہیں کرنی، نوکری اللہ کی کرنی ہے. جو تنخواہ ملتی ہے نا، وہ تنخواہ چاہے آپ مجھے دیں، چاہے اپنی امی کو دیں، چاہے ابو کو دیں، چاہے بچوں کو دیں، چاہے بیوی کو دیں، آپ تنخواہ دے سکتے ہیں، وہ نوکری نہیں دے سکتے. عبادت نہیں کر سکتے کسی کے لیے. اس پہ ملنے والا اجر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. عبادت صرف اور صرف نوافل ہے، سنت ہے، فرض ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں جائز. اللہ بے پرواہ ہے. اللہ اس بے پرواہ سے مراد، اب ہمارے بچوں کو میننگز بھی سمجھ نہیں آتے. اللہ دیکھو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اگر میں نہیں ہوتا اللہ کا کوئی کام روک سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان کم ہو سکتی ہے؟ اللہ بے پرواہ. اللہ کو ضرورت سارے جہاں ختم ہو جائے، ساری انسانیت مر کر مٹی ہو جائے، اللہ کی شان میں کمی. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے. کوئی بندہ، کوئی چیز، کوئی جاندار، کوئی حیوانات ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے.
ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ بھی اپنے لیے پڑھتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ جو ہے اس کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. سید اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام جہان اللہ کے محتاج ہے. اللہ کی ذات خیال آتا ہے کبھی کبھی، اللہ کیسا ہے، اللہ کا کتنا ہے، اللہ کا کیسا وجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کس طرح کے، اب میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا. اللہ کا ادراک میں محیط کر رہا ہوں، اللہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی چیز کو ذہن میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں خانہ کعبہ شریف، فوراً ایک بلڈنگ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. میں کہتا ہوں گنبد خضرا، حضور کے روضہ اکبر کا گنبد نظر آ گیا آپ کے ذہن میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں اللہ، تو اللہ کی ایک شکل آپ کے دماغ میں آ جائے. جو چیز آپ کے دماغ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جو چیز آپ، یہی تو ہمارا اختلاف ہے ہندوؤں سے، وہ ایک بت بناتے ہیں، اس کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو دماغ میں آ جائے وہ رب نہیں، اور جو دماغ میں نہیں آتا وہی رب ہے. اللہ کا احاطہ، اللہ کا ادراک ہماری عقلیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ سورہ آیت کرسی کے اندر وَلَا يُحِيطُونَ، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا احاطہ کر سکے. صحیح ہے نا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں کچھ بھی میں کہہ دیتا ہوں حافظ مجاہد صاحب، فوراً ان کے ایک باڈی، ان کا ایک نقشہ، ان کی شکل و صورت مکمل میرے ذہن میں، قاری یوسف صاحب، فوراً ایک چیز آ جاتی ہے، اللہ 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 اللہ. آپ زندگی بھر بھی کریں، آنکھوں میں ایک نور آئے گا، پر کتنا آئے گا، کیسے آئے گا، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ عقل میں آ جاتی ہے. میں وہی کہنا سمجھ میں آئی. ایک چیز میں نے بولا ہے، یہ میں بول دیا ہے مسجد، مدینہ مسجد، عقل میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ عقل میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی صفات وہ بھی ہماری عقل میں، اللہ سنتا ہے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں ہر چیز ہر وقت سنتا ہے، پر ہماری عقل میں اللہ دیکھتا ہے، کتنا دیکھتا ہے، کب دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح اللہ کی صفتیں ہیں. سبحان اللہ. جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح اللہ کے افعال ہیں. جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہے. جس طرح اللہ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کی صفتیں بھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات. اب اس میں کئی لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا وہ کافر ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی صفات مخلوق ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ کفر ہے. جس طرح اللہ خالق ہے، اللہ کی صفات بھی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کی صفتیں، جس طرح ہم قرآن کو مخلوق نہیں کہتے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو کاغذ ہوتا ہے نا یہ مخلوق ہے، یہ بنایا گیا ہے. یہ جو سیاہی لکھی گئی ہے نا جس کے ساتھ یہ لفظ لکھے گئے ہیں یہ مخلوق ہے. لیکن حقیقت جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے نا. اب میں یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے. میں بول رہا ہوں، یہ میرا بولنا جو ہے یہ میرے الفاظ ہیں. جس طرح میں ہوں ویسے میرے الفاظ ہیں. سمجھانے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات ہے اسی طرح اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزیں حادث سے ختم ہونے والی ہیں. میں نے پہلے بتا دی کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے بھائیو، دنیا میں
ہمیشہ مانیں، ہم نبی کو بھی ہمیشہ نہیں مانتے، ہمارے حضور ہمیشہ نہیں تھے، ہاں اللہ کے بعد تھے، اللہ کے افضل لا يمكن اسناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی، بعد از خدا بزرگ ہوئی۔ حضور ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہیں گے بھی نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی بیٹا ہے۔ جو اللہ کے لیے بیوی، بیٹا، باپ بولے وہ بندہ کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یحیی، خود زندہ ہے، اللہ کو کسی نے زندہ کیا، خود زندہ ہے، اور بلکہ سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پر اس کو کسی نے زندگی نہیں دی اور نہ کوئی اس کو موت دے سکتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے جسے موت دیتا ہے۔ وہ ہر چیز، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر چیز، کون سی چیز؟ یہاں پہ بھی کافی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی امام اعظم امام احمد رضا خان نے بہت بڑی تعریف کی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ اب کہیں گے یہ تو قاری صاحب اب کافر ہو گئے، اللہ کی قدرت سے انکار کر دیا۔ ایسی چیز جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بدبخت کہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اگر میں کہوں نہیں جی اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر وہ کہے گا جی پھر اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا جھوٹ۔ نہیں، یہ قدرت ہے، یہ جھوٹ بولنا ایسا فعل ہے، اس کی شان ہی نہیں ہے کہ میرے رب کی شان میں داخل ہو۔ شراب پینا ایک ایسا گندا فعل ہے جو میرے رب کی شان میں، رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے لیکن ایسی قدرت ایسی چیز پہ جو اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ جو چیز ہے ہی غلیظ وہ میرے رب کی شان میں داخل نہیں ہے، اس لیے اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھ رہا کہ میرے رب کی قدرت کمزور ہے، اس لیے اللہ اس پہ قدرت نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس گندی چیز کو رب کی قدرت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے یہ جو معنی ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، امام احمد رضا خان نے بہت پیارا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز، جو چیز محال ہے، مثل اللہ، اب یہ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کل کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے اللہ دوسرا اللہ بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب کوئی یہ مان سکتا ہے؟ میں کہوں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا دوسرا اللہ ہے، پھر آگے سے بندہ اعتراض کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کم ہو گئی ہے، جو اللہ دوسرا رب نہیں بنا سکتا۔ آپ کو بندہ کل کے اٹھ کے کہہ دے آپ کو جی ہمارے نبی آخری نبی ہیں لیکن اللہ چاہے تو آگے دوسرا نبی بھیج سکتا ہے، نہیں، اس لیے کہ اللہ کا ایک حکم آ چکا ہے، اب اللہ اپنے حکم کے خلاف نہیں جائے گا۔ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو میرے رب کی شان کے خلاف ہے، رب دوبارہ اب اور کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح ہر چیز جو اچھی چیز ہے نا وہ اللہ کے اندر موجود ہے، اللہ کی ذات میں موجود اچھی چیز، اور جو بری چیز ہے وہ اللہ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو عیب والی ہو وہ اللہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے مثال دی، جھوٹ، خیانت، ظلم، جہالت، بے حیائی، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ کی حیات، زندگی، اللہ کی قدرت، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا کلام، اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کے پاس علم ہے، وہ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے نبی کی طاقت ہے، اللہ کے نبی کی پاور ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ولیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، تو ذاتی مانے وہ کافر، لیکن اللہ کا جو کچھ ہے اللہ کا اپنا ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ اللہ غیب
کا جاننے والا ہے، ایسا غیب جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، جو ہم نے کیا نہیں ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے، یہ صحیح ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے ذاتی طور پہ۔ اس کے علاوہ ہم جو کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر شفا دیتا ہے، اللہ کی ادا سے دیتا ہے، ولی شفا دیتا ہے، اللہ کی ادا سے دیتا ہے، حضور کرم فرماتے ہیں، اللہ کی ادا سے کرتے ہیں، ذاتی نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جمشی دھوم ہے، غوث اعظم کا زمانے میں فیضان ہے، سنی ہوئی یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، آمین۔ غوث اعظم ہے یہ، ان کی بڑی شان ہے، اسے سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ ہدایت بلاکھوں سلام، جس کے آنے سے یسر مدینہ بنا، ایسے قدموں پہ لاکھوں کروڑوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، ایک سلام آج
السلام یا رحمت للعالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب کریم اس پاک حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا الہی اس کو ہمارے لیے ہمارے عزیز و اقارب کے لیے آباء و اجداد کے لیے امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات اور شفاعت آمین یا اللہ خصوص تر خصوص اس کا سوال اہل بیت صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی روا کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول آمین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ عزت میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما لا الہ الا اللہ